خالد بیگ صاحب، ایک اہم وزیر کی جانب سے پاکستان کے سسٹم اور کو کولیپس ہونے کے حوالے سے کہا گیا ایک تقریب میں، اور کہا گیا کہ ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد سینئر وزراء کے بیان بھی آئے اور صوبوں کی بات بھی کی گئی، نئے صوبے نئی انتظامی یونٹس کی تجویز بھی سامنے آئی، اور پھر ترجمان پاک فوج کی جانب سے بھی صوبوں کے حوالے سے یونٹس کے حوالے سے اس کی جو ہے وہ تائید کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا پرانا سسٹم کیا ختم ہو گیا ہے؟ کب ختم ہوا؟ کیا سلولی ختم ہوا؟ اچانک ہوا؟ کہاں گیا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے کہ ہم یہ جو ہمارے ہاں ہمارے وزیر داخلہ نے محسن نقوی صاحب نے جو بات کی اور کہا کہ سسٹم کلیپس کر گیا، اور اس کے بعد ایک نئی بحث ہمارے سیاسی جو جماعتیں ہیں ان میں بھی اور سیاستدانوں میں جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے نا آپ کو تھوڑا ایک ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک کچھ معلومات جو ہے میں چاہ رہا تھا میں دے دوں، تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ارد گرد اگر ہم نظر دوڑائیں تو افغانستان جو ہے وہ رقبے میں پاکستان سے بہت چھوٹا ملک ہے، اور اس کے 34 صوبے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم ابھی 4 کو لے کے پھر رہے ہیں اور وہاں افغانستان میں 24 صوبے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے سری لنکا ایک میرے خیال ہے کہ ایک ہمارے کسی ایک ضلع کے برابر چھوٹی سی جزیرہ نما ریاست ہے، تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی اپنے ملک کو 9 صوبوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ یہ آپ دیکھتے جائیے۔ اچھا، پھر آپ بھارت کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے، پاکستان سے رقبے میں 5 گنا بڑا ہے یا 4 گنا بڑا ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے، 26 صوبے ہیں پہلے روز سے، اور 8 یونین ٹیریٹریز ہیں۔ یہ یونین ٹیریٹریز موسٹلی وہ ہیں جو کہ وہ ان کی 7 سسٹرز کہلاتی ہیں، جو انہوں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ جو ہے الحاق کرایا ہوا ہے۔ اچھا، پھر نیپال آ جائیں، نیپال جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کتنا چھوٹا سا ملک ہے، بہت ہی چھوٹا سا ہے، اور اس کے 11 صوبے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بھوٹان، میرے خیال ہے کہ اگر پیدل چلنا شروع کریں تو بھی وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ سارے دن میں آپ اس کو گھوم نہ سکیں، تو بھوٹان کے بھی 9 صوبے ہیں۔ پھر آ جائیے برما، میانمار، آج کل اس کا نیا نام جو ہے میانمار ہے، اس کے 14 صوبے ہیں۔ اور بنگلہ دیش جو ہے، بنگلہ دیش جو کہ پہلے مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا، بنگلہ دیش، آپ یہ دیکھیے وہاں پر انہوں نے صوبے نہیں بنائے ہوئے، لیکن انہوں نے پورے اپنے ملک کو 8 انتظامی ڈویژنز میں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے، کر رکھا ہے، اور وہ صوبے ہی کہلائیں گے۔ تو پھر اس میں ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے وہ 4 صوبے لے کے پھر رہے ہیں، اور اس میں فرق یہ ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے آدھے پاکستان کے برابر ہے، اور وہاں آپ دیکھ لیے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ باقی صوبوں میں بھی دیکھ لیں، جو ترقی اور تعمیر کا جو سلسلہ ہے وہ صرف جو صوبائی کیپٹلز ہیں وہاں تک ہی محدود ہے۔ کراچی دیکھ لیجئے، لاہور دیکھ لیجئے، پشاور دیکھ لیجئے، کوئٹہ دیکھ لیجئے، تو ہر صوبے میں جو ان کے باقی اضلاع ہیں یا باقی آبادی ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ ترقی کریں، اور انہیں بھی مرکزی اپنا جو صوبائی دارالحکومت ہے بچوں کو تعلیم کے لیے یا دیگر سہولیات کے لیے وہاں کا رخ نہ کرنا پڑے؟ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو نظر آ رہی ہے، یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہم چونکہ عادی ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک سیاسی نظام جو ہے بظاہر جمہوری ہے، لیکن آپ بتائیے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے سوائے جماعت اسلامی کے کہ جس کے اندر ملوکیت نہ ہو، جس کے اندر کنگ شپ نہ ہو؟ مطلب یہ کس طرح کی سیاسی جماعتیں ہو گئی کہ ایک جس نے جماعت بنا لی اس میں اس کا جو آنے والی نسلیں ہیں وہی اس کی مالک رہیں گی، سیاسی جماعت انہی کی شناخت رہے گی، باقی مطلب ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں ان کا کام ہے صرف نعرے لگانا، تقریریں کرنا، جلسوں میں جو ہے کرسیاں سیدھی کرنا، کناتے لگوانا اور تالیاں بجانا، اور اپنے لیڈر کی تعریفیں کرنا ہے، جو چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہو یا بڑا ہو۔ یہ تو ملوکیت والا سٹائل ہے نا، کنگ شپ ہے کہ ایک بچہ جو ہے بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ اگر اس کو بادشاہ بنا دیا جائے تو وہ 90 سال کے وزیر جو ہیں وہ بھی اس کے سامنے جو ہے ادا بجا لاتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے جو ہمارے ہاں ترقی کا جو سفر ہے وہ محدود ہو گیا ہے صوبائی دارالحکومتوں تک۔ ہم اگر اپنے پنجاب کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جب لاہور چلا جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو شدید محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی پاکستان کا ہی شہر ہے، وہاں ترقی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے جو کرتا دھرتا ہے انتظامی لوگ ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک حدیث کے مطابق بھی اور شرعاً بھی ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ شہروں کو ایک خاص پاپولیشن سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے اور نئے شہر آباد کیے جائیں تاکہ ان کو انتظامی طور پہ سنبھالنا اور وہاں لوگوں کو لک آفٹر کرنا آسان ہو۔ پھر آپ کراچی دیکھیے، کراچی جتنا آبادی کے لحاظ سے بڑھ گیا، چاہے آپ کو اس کو جتنا مرضی ہے آبادی کنٹرول کر کے دکھائیں جو بھی کریں، لیکن جو حقیقت میں آبادی ہے اس کی وجہ سے مسائل تو ہے نا۔
اور حالت یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے پورا کراچی جو ہے وہ کسی زمانے میں جو کہ پورے یورپ سے لوگ آیا کرتے تھے، اور کراچی کے جو بیچز ہیں، ساحل ہیں، وہ مشہور ہوا کرتے تھے، اور وہاں ہوٹلنگ ہوتی تھی، سیاحت ہوتی تھی۔ آج وہ دیکھ لیے کوئی وہاں آنے کی جرت نہیں کرتا، کیونکہ ہر طرف کچرا، گندگی اور بری حالت ہے، سڑکیں ناپائید ہیں۔ اور یہی صورتحال جو ہے اب اگر ہم باقی ملک کے باقی حصوں میں بھی دیکھ لیں، فرسٹریشن تو ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں۔ مطلب ہے آپ کا یا پنجاب میں کسی دور دراز کے کسی ضلع کا کوئی کام ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ لاہور میں وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن انہیں جانا پڑتا ہے، چاہے وہ اپنے جانور بیچے، چاہے اپنا کوئی مکان بیچے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ پھر تعلیم کا بھی دیکھ لیجئے، تعلیم کی بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمارے ہی صوبے میں، ہمارے ہی شہر سے اگر آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو آپ کے بھی بہت سارے جاننے والے جو ہیں وہ لاہور اس لیے منتقل ہوئے تاکہ ان کا جو بچے ہیں وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں اور بہتر ماحول میں جی سکیں۔ تو وہاں کی جو ایک عام سی سروس لین ہے وہ ہمارے شہر کی بڑی سی بڑی چوڑی جو سڑک ہے، جس کو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ جناب کتنی کشادہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اور اس لحاظ سے خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا گیا کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سسٹم واقعی کولیپس ہو چکا ہے، اور کب ہوا اور اس کو کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیے سسٹم میں، دیکھیے اس میں پھر اجتماعی طور پر تو ہم سب ہیں نا، چونکہ ہم سب جو ہے وہ ایک سٹیٹس کو کے عادی ہیں، ہم اس کے اندر سے اپنی جس رٹ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اسے نکل نہیں جا رہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ ٹوٹل کنٹرول جو ہے انتظامی طور پر ہر سطح پر انہی کا ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو۔ اس کے علاوہ پھر جو لوٹ کسوٹ کرپشن ہے، یہ قصے کہانی نہیں ہیں، حقائق پر مبنی ہے۔ اور آپ خود سوچئے کہ کیا آج تک سوائے ایک کسی محرر کو پکڑ لیں، کسی سپاہی کو پکڑ لیں، پٹواری کو پکڑ لیں، کسی دفتر کے معمولی سے کلرک کو پکڑ لیں، کیا کبھی کسی بڑے افسر کو بھی گرفت ملا کر اسے سزا ملی ہے؟ نہیں ملی آج تک۔ اس کی وجہ کہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ جس میں انصاف جو ہے اس طریقے سے نہیں ہو رہا جو کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے۔ تو پھر اسی باقی عدالتی مسائل بھی ہیں، مطلب بہت سارے مسائل ہیں جو اس وجہ سے ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا اس چنگل سے نکلنے کو تیار ہی نہیں کہ صوبے جو ہیں ہم نے تبدیل یا تقسیم نہیں کرنے، اور اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہے، مطلب ہے کہ ایک صوبے کے اندر اگر ایک سیاسی جماعت کا جو فرزند ہے وہ اگر وہاں وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، تو اب اگر وہ اسی صوبے کے مزید 5 حصے ہو کے 5 صوبے بن جائیں تو اب وہ جو ان کا مزید فرزند کہاں سے لائیں؟ تو اس کا مطلب وہاں ان کے کارکن جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے اگر وہ جماعت اتنی پاپولر ہے۔ لیکن وہ یہ چاہتے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے خاندان کی جماعت ہے اور ہماری خاندان کی ملکیت ہے تو پھر کوئی باہر کا بندہ جو ہے اسے حق نہیں ہے کہ وہ اوپر کے ٹاپ کے جو پوزیشنز ہیں وہ اس پر بیٹھے اور اقتدار کے مزے لوٹے۔ تو یہ بہرحال ہمارے ہاں بھی یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، ہم چاہے اس کو تسلیم کریں نہ کریں۔ اور پھر انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک چیف جسٹس کیا طنز جو ہے اس نے بھڑکا دی ایک ایسی چنگاری جو نوجوانوں نے اس کو آگ کی طرح ہر طرف پھیلا دیا۔ اور اب وہ دیکھ لیجئے وہ آگ جو ہے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب وہ جس طریقے سے امیت شاہ کا مطالبہ جو ہے وہ استعفے کا جو ہے وہ نوجوان کر رہے ہیں، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ میں نہ مانوں، میری طاقت ہے تو میری طاقت کو کون چیلنج کر سکتا ہے۔ تو وہاں پر جس وقت کاکروچ جو ہے وہ جماعت وزیر تعلیم کا استعفیٰ لینے میں کامیاب ہوئی اور انہوں نے جشن منایا اور طالب علم جو ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اس کے بعد پھر قانون حرکت میں آیا، پولیس حرکت میں آئی، وزارت داخلہ حرکت میں آئی، اور انہوں نے گھروں سے بچوں کو جس بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا، ہاسٹلوں سے گرفتار کیا۔ اب وہ ایک طالب علم جو ہے وہ کوئی پیشہ ور جرائم پیشہ تو نہیں ہے نا جی کہ وہ ان ہتھ کنڈوں سے یا اس طرح کی مار کو برداشت کر سکے۔ جی خالد بیگ صاحب، صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور ہر طرف ہی بات چل رہی ہے، سیاسی حوالوں میں، صحافتی حلقوں میں، سوشل میڈیا پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صوبے نئے بنتے ہیں تو کیا پنجاب میں، جنوبی پنجاب کا الگ صوبہ بننے کے چانسز زیادہ ہیں یا 2 انتظامی یونٹس بننے کے چانسز زیادہ ہیں؟ دیکھیے جی ایک تو ہمارے ہاں پرابلم یہ کہ جب بھی ہم یہ صوبائی اس کی تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ صوبے نئے بننے چاہیے تو فوراً ہم جو ہے لسانیت کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ بھئی ایسا نہیں ہے، انتظامی طور پہ اگر آپ 2 کی بجائے 3 بھی بتا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو میں نے مثال دی ہے کہ سری لنکا چھوٹا سا، دیکھیں ہمارا جو جنوبی پنجاب کا شہر ملتان ہے اس سے بھی چھوٹا ہے، وہ جو سری لنکا ہے چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور آپ اگر اس کو زمین کے اوپر پہاڑی علاقوں کو اور اسے ہٹا کر دیکھیں تو پھر تو اور بھی چھوٹا ہو جائے گا، اور 9 صوبے ہیں بھائی اس کے۔ اسی طریقے سے افغانستان مطلب 34 صوبے ہیں،
اور اب پھر باقی آپ نیپال اور اس کی بھوٹان کا دیکھ لیں نا، میانمار کو دیکھ لیں، مطلب انہوں نے اپنی انتظامی طور پر اپنے جو ہے آبادیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے اس طریقے سے کہ ہر جو ہے صوبہ جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ صاف ظاہر ہے جب اقتدار نچلی سطح پر جائے گا، صوبے تقسیم ہوں گے، تو لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ترقی کے مواقع نکلیں گے، اور وہاں سے جو حاصل ہونے والے ٹیکسز ہیں، فنڈز ہیں، وہ پھر انہی علاقوں میں خرچ ہوں گے۔ اور پھر ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے لاہور کو جو ہے وہ جو 4 چاند لگا دیے، اور پیرس سے بھی کوئی عجوبہ اور اسے بڑی چیز بنا دی۔ بھائی کس سے بنایا ہے؟ کیا وہ سیاسی جماعتوں نے اپنے فنڈ سے بنایا ہے، اپنے پیسوں سے بنایا ہے؟ نہیں، پورے صوبے سے حاصل ہونے والے جو ٹیکسز ہیں اس سے بنایا ہے۔ تو وہ جو جی صاف ظاہر ہے جو دور افتادہ اضلاع ہے، تحصیلیں ہیں، وہاں جو لوگ بستے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ غلام ہے، غلام ابن غلام؟ اور کیا ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ وہ اسی طریقے سے دھول جو ہے وہ پھانکتے رہے، سڑکوں پر جو ہے ان کے اڑتی ہے، اور ان کے ہاں کوئی اچھی جو ہے تعلیمی جو ہے وہ سہولتیں نہ ہوں، صحت کی اچھی سہولتیں نہ ہوں؟ تو پھر یہ لوگوں کا تو مطالبہ ہے نا، اور آپ اس کو کب تک روک سکتے ہیں؟ اور بہتر یہ ہے کہ اس کو مل بیٹھ کر، بجائے اس کے کہ انتظار کیا جائے کہ یہاں پر بھی کوئی ایک چھوٹا سا طنز جو ہے وہ ہماری یوتھ کو مشتعل کر دے، سیاسی جماعت کے طور پہ نہیں۔ کاکروچ جو ہے وہ سیاسی جماعت نہیں تھی، اس میں ہر سیاسی جماعت کے نوجوان موجود تھے، اس میں بی جے پی کے لوگ بھی تھے، بچے بھی تھے، ان کے وزراء کے بچے بھی تھے، لیکن بہرحال وہ تبدیلی چونکہ چاہتے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے مسائل ہیں، اور پھر آپ نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر تنازع کی شکل میں، بحث میں الجھنے کے بجائے مل بیٹھ کر کہیں کہ ہاں اب جو ہے ہمیں جو ہے انتظام کرنا، صوبوں کو چلانا اس انداز سے ممکن نہیں رہا جیسا کہ ہونا چاہیے، لہٰذا صوبے جو ہیں مزید بڑھنے چاہیے۔ اور یہ بحث یہاں ہماری پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، اس کی ابتدا جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں 84-85 میں ہوئی تھی، اور اس وقت چونکہ ڈویژنز بہت بڑے تھے اور اتنے چھوٹے نہیں تھے، تو اس وقت یہ تھا کہ جتنے ڈویژنز ہیں ان کو جو ہے صوبے کی شکل دے دی جائے انتظامی طور پر۔ تو اس میں کوئی ایسی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ملک تو ہمارا وہی رہنا ہے، ہمارا جو جغرافیہ ہے وہی رہنا ہے، ہماری شناخت پاکستان کی رہنی ہے، لیکن اس میں اگر صوبے جو ہیں، بتائیے گا کہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے، صوبوں کی تقسیم پر آپ کے خیال میں کیا سیاسی جماعتیں راضی ہو جائیں گی؟ کیونکہ آپ ایک گہری نظر رکھتے ہیں، ایک تجربہ ہے، لکھا ہے، آپ بہت سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور تمام سیاسی جماعتوں کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں راضی ہو جائیں گی؟ دیکھیے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں قطعی راضی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ عوام میں نہیں ہیں، وہ اپنی جمہوری جو اقدار ہے اس پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کون سی سیاسی جماعت ہے؟ آپ یہ دیکھیے اوباما کہاں ہے بھائی؟ امریکہ کا جو صدر تھا، 2 ٹینیور اس میں گزارے، کیا اس کی بچی اس وقت جو ہے وہ بیٹیاں 2 ہیں، ان میں سے کوئی صدر بنی ہوئی ہے یا کسی وہاں ان کی ریاست کی گورنر ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ بل کلنٹن کو دیکھ لیں، اور بہت سارے نام ہیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، آئے روز ان کے سیاسی جماعتیں وہی رہتی ہیں، ان کے جو وزراء اعظم ہیں وہ پلک جھپکتے کوئی چھوٹا سا مسئلہ استعفیٰ دے کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ہاں جی اپنی پارٹی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے ایسا چن لیں جو بھی لیڈر ہے ہاؤس کا۔ لیکن ہمارے ہاں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری ملوکیت ہے، ہماری ملکیت ہے، اور یہ ہماری ہی جماعت ہے، مطلب ہے کہ جو خاندان ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری جماعت ہے، اور الیکشن میں انہوں نے ہی جیتنا ہے، ملکیت انہیں کی رہنی ہے، یہ سسٹم ہے۔ تو جب یہ سسٹم ہی ایک جمہوریت کی عمارت ہی ریت پر کھڑی ہو تو وہ کیسے، کیا تعدیر کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے اندر اس طریقے سے جمہوریت ہے ہی نہیں، جو جمہوریت کی اقدار، روح اور اس کے مطابق جو اس کے نارمز ہیں۔ جب وہ جمہوریت کا ہم نام تو جپتے ہیں، مالا جپتے رہتے ہیں ہر وقت جمہوریت کی، لیکن ہم اپنے ہی جو ہے وہ اپنی جماعتوں میں یا اپنی جماعت میں جمہوریت نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی کارکن کی مجال ہے کہ وہ جو ہے کوئی اپنے لیڈر کی کسی بات پر اشش کرنے کے بجائے کوئی اعتراض یا اس وقت ناک منہ چڑھائے اور اس کی نظر پڑ جائے تو، اور وہ اس جماعت میں رہ لے، اختلاف کر دے، یا اختلاف کرنے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر یہ جمہوریت تو نہیں ہے نا۔ ہاں کہا ضرور جاتا ہے کہ جناب اگر کسی کو کوئی اختلاف ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے پھر ایک دوسرے مزے کی بات، کیا وہاں بھی اس طریقے سے، ایون انڈیا میں دیکھ لیں، کیا وہاں کے جو سیاستدان ہیں اس طریقے سے پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں کہ آج اس جماعت میں آج اس جماعت میں، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ کوئی وہ عزت نہیں مل رہی تو وہ دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ پھر دنیا میں کہاں جمہوری نظام میں الیکٹیبلز ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو ہر وقت ہر سطح پر انہوں نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے، تو کیا ان کی جیت جو ہوتی ہے وہ مشروط ہوتی ہے تعمیر و ترقی سے، اپنے حلقے کے لوگوں کی جو ہے وہ عزت کی بحالی سے اور ان کی مشکلات کے حل سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جاگیردارانہ نظام ہے، سرداری نظام ہے، اور یہ سارا یہ اسی کے یہ چونچلے ہیں اور چٹکے بٹکے ہیں جو انجوائے کر رہی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں۔